من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. گزشتہ اسباق میں آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کی عظمت بیان فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، اپنے نبی کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، خدا اور رسول کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ خدا اور رسول کو اذیت پہنچانا آخرت میں لعنت کا اور دنیا میں تباہی کا سبب ہے۔ اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت عام ایمان والوں سے متعلق یہ فرمائی کہ کسی بے گناہ مسلمان کو بھی مت ستاؤ، اس کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کسی بے گناہ مسلمان کو ستانا، اس پر الزام تراشی کرنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب فرما کر حکم دے رہے ہیں۔ حکم اس بات کا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی ایمان والی عورتوں سے کہہ دو، باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے سروں پر سے نیچے لٹکا لیا کریں۔ چادر اتنا نیچے آ جائے، سامنے سے جو آ رہا ہے اس کو آپ کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اور چادر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے عورت کا اپنے آپ کو چھپانا، چادر کا بنیادی مقصد۔ اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے خدا نے اپنے رسول کو حکم دیا۔ یہ آیتیں جو اللہ نے نازل فرمائی جس دور اور زمانے میں، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی بات ہے
اس زمانے کے اندر گھروں کے اندر لیٹرین باتھ روم نہیں ہوا کرتا تھا۔ ابھی 30-40 سال پہلے تک کی بات ہے، شہروں میں تو تھوڑا بہت اس معاملے میں شعور آیا تھا، دیہاتوں کے اندر بھی لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے باہر ہی جایا کرتے تھے۔ البتہ کسی بھی گاؤں کے اندر مردانے کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہوتی تھی اور خواتین کے لیے ایک علیحدہ کھلا میدان ہوتا تھا۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بھی یہی ماحول تھا۔ گھروں کے اندر کوئی باتھ روم تھا نہیں، تو اس کے نتیجے میں جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ اپنی ضرورت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے عام طور پر شام میں نکلتی تھی۔ جب رات ہوتی تھی، اندھیرا چھانے لگتا تھا، تو اس وقت یہ اپنی ضرورت کے تقاضوں کے لیے نکلا کرتی تھی۔ آج سے 1450 سال پہلے جو سماج اور معاشرہ تھا، اس میں عورتوں کی دو قسمیں تھیں۔ ایک قسم آزاد عورت اور دوسری قسم باندی۔ آزاد جو عورتیں تھیں ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، اور اللہ نے قرآن کی اس آیت میں جو حکم دیا ہے وہ انہی آزاد عورتوں کے لیے دیا ہے کہ آزاد عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں تو پورے پردے کے ساتھ نکلا کریں۔ اب جو باندی عورتیں ہوتی تھیں، ان کو جس کی وہ باندی ہوتی تھی وہ مالک اپنے گھر کے کسی کام سے بازار میں بھیجتا تھا۔ کبھی ایک مالک دوسرے اپنے دوست کے پاس کسی پیغام تک کو پہنچانے کے لیے بھی انہی باندیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو باندیاں ہوتی تھیں یہ بغیر پردے کے باہر نکلتی تھی۔ اب جتنے اوباش لوگ ہوتے تھے آوارہ قسم کے، اس دور میں بھی ہوتے تھے، وہ لوگ اس قسم جو کھلا بغیر پردے کے اہتمام کے جو عورتیں نکلتی ہیں ان کو چھڑا کرتے تھے۔ ان حالات کے تناظر میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت اور یہ حکم نازل فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی، جو باندی عورتیں ہیں وہ تو بے پردہ نکلتی ہیں، انہیں چھوڑیے، البتہ جو آزاد عورتیں ہیں ان آزاد عورتوں کو آپ اس بات کا حکم کریں، پابند کریں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ وہ جب بھی کسی ضرورت کے تحت باہر نکلیں تو جا سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ عورتیں بس گھروں ہی میں محصور ہو کر رہیں، ضرورت کے تحت وہ جا سکتی ہیں، لیکن جب بھی جائے پردے کے ساتھ جائے۔ پردے کے ساتھ جانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پہچانی نہ جا سکے اور پردے کی وجہ سے کوئی شرپسند ان کو چھیڑ نہ سکے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی ایمان والی عورتوں سے کہہ دو باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے سروں پر سے نیچے لٹکا لیا کریں۔ اس کا خوبصورت طریقہ چند سال پہلے تک دیہاتوں میں تھا کہ بوڑھی جو خواتین تھیں، یہ برقع تو اتنا عام ہوا نہیں تھا، تو جو خواتین ہوتی تھیں جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو چادر میں ہوتی تھی۔
اور چادر کا جو سامنے کا حصہ ہوتا تھا وہ ایسا اس طرح لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے دو مقصد تھے، اتنا بھی اس کی وجہ سے چادر میں رہنے والی عورت بے بس نہیں ہوتی تھی کہ وہ راستہ تک نہ دیکھ سکے، وہ راستہ بھی دیکھتی تھی اور سامنے سے اپنا تحفظ بھی کرتی تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں فرما رہے، اور خدا کا یہ حکم تحفظ کے لیے ہے، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے۔ موجودہ دور کے اندر ہوا کیا، دین اسلام کے اس حکم کو دشمنان دین نے، بالخصوص یورپ وغیرہ نے پروپیگنڈے کے ذریعے سے یہ کہنا شروع کیا کہ پردہ عورت کی راہ میں، عورت کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے عورت کو بالکل کھلا کر دیا، بے پردہ کر دیا، اور پھر چند دنوں کے بعد اس کے کپڑے بھی کم کرنے شروع کیے، اور پھر چند دن گزرے تو اس کو پورا ہی ننگا کر دیا۔ اب اس کے نتیجے میں اتنی بے حیائی پھیلی یورپ کے اندر۔ ایک انگریز کی بات آپ کے سامنے نقل کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ انگریز ہے کہنے والا، کہتا ہے کہ پورے یورپ کے اندر آج سے کچھ سال پہلے کی بات 45 کروڑ سے زیادہ انگریز رہتے ہیں، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا ان 45 کروڑ کے جو بچے ہیں ان میں سے 45 بھی حلال ہے کہ نہیں۔ دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے نسب کے اندر گڑبڑی پیدا ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے پاکیزگی کے اندر شکوک و شبہات آ سکتے تھے، وہ تمام کے تمام راستوں پر پہلے ہی سے پہرے لگا دیے، حد بندی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواتین سے کہا کہ جب بھی تمہیں گھر سے باہر آنا جانا ہو تو پردے کا استعمال کرو، پردے کے ساتھ آؤ جاؤ۔ لیکن پردے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ چاہے آپ چادر لو یا برقع پہنو، یہ عورت کے جسم کے جو نشیب و فراز ہیں اس کو چھپانا۔ جب عورت اس چادر میں لپٹ کر اپنے آپ کو رکھے گی تو وہ چادر بھی اتنی ٹائٹ نہیں ہو بلکہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ہو، جب وہ چلے تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے کی کوئی جھلک، کوئی اندازہ سامنے والے کو محسوس نہ ہو۔ یہ ہے۔ اب یہ مقصد آپ کو چادر سے حاصل ہو سکتا ہے تو کر لو، یا یہ مقصد آپ کو برقعے سے مل سکتا ہے تو کر لو۔ لیکن آج کے دور میں ہوا کیا؟ آج کے دور میں اس برقعے کو بھی اتنے اسٹائلوں میں بنایا جا رہا ہے، وہ جو اصل مقصد تھا برقعے کا، جسم کو چھپانا، وہ مقصود ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب برقعے بھی پہنے جا رہے ہیں تو بڑے ٹائٹ فٹنگ برقعے۔ بھئی برقعہ تھا کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ برقعے کا مقصد یہ تھا کہ جسمانی نشیب و فراز ظاہر نہ ہو۔ اب آپ برقعہ ہی ٹائٹ پہننے لگیں گے تو جو مقصد تھا برقعے کا وہ بالکل ختم ہو گئے۔ تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور میں خود اپنے ذات کے لیے بھی اور اپنے گھر کے لیے بھی اس نصیحت کو اپنے پیش نظر رکھوں گا کہ آپ اپنے بچیوں کے لیے کم از کم دینی ان احکامات کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور اس کی روشنی میں اپنے اپنے گھروں کے
خواتین ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، ان کے برقعوں کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے اپنے بچوں کے اور خواتین کے جو برقعے ہیں وہ اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ برکت دے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھائیے برقع کہتے کس کو ہے۔ بھئی پھر جسم پر ایک ایکسٹرا مزید لباس پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے سروں سے نیچے لٹکا لیا کریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو ان کو ایذا نہ دی جائے گی۔ میں نے کہا کہ اس دور کے اندر باندیاں جو تھیں وہ تو کھلا پھرتی تھی، اور آزاد عورتوں کے لیے پردے کا حکم اللہ نے دیا۔ جب آزاد عورت پردے کے ساتھ نکلے گی تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کوئی باندی نہیں ہے بلکہ آزاد عورت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا تو ان کو ایذا نہ دی جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پردہ کرنے کے باوجود خدا کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کچھ کمی بیشی رہ جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ دھکڑ کرے گا، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کا جو حکم آئے بندوں کو چاہیے کہ نیک نیتی کے ساتھ، سمع و طاعت کے جذبات کے ساتھ، یعنی اے اللہ آپ کا حکم ہم نے سن لیا اور اس پر گردن جھکاتے ہیں، ان احساسات کے ساتھ جو آدمی عمل کرے گا، اس عمل میں کچھ 19-20 ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، شہوت بھری ہوئی ہے، اور جو مدینے میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو لنغرینک بہم، ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ لوگ تمہارے پاس مدینے میں بہت کم رہنے پائیں گے۔ سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت رہتی ہے غلط سلط باتیں مختلف لوگوں سے متعلق پھیلانے کی، اور جب تک وہ ادھر ادھر کی باتیں بے سروپا نہیں بولتے اس وقت تک نہ ان کا کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ ان کو نیا کھانا کھایا جاتا ہے۔ بس جس کسی سے کوئی بات سن لی تو اس میں سے ایک دو چار باتیں خود اپنی طرف سے جوڑ کر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو مدینے کے اندر جو منافق تھے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، خواتین سے متعلق، پاک باز عورتوں سے متعلق، یا کچھ لوگ ایسے اوباش قسم کے نوجوان تھے جو چھیڑنے کی فکر میں رہتے تھے پردہ دار خواتین کو بھی۔ اب ایسے لوگوں سے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے تو اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو ان لوگوں پر بہت جلد قدرت دے دیں گے، یعنی ان کو جھکا دیں گے اور آپ کو ہم طاقتور بنا دیں گے۔ پھر جب آپ طاقتور بن جائیں گے تو ایسے تمام بدخماش لوگوں کو پکڑ کر آپ ان کو سخت ترین سزا دینا۔
اور ایسے لوگوں کے لیے جب پکڑ دھکڑ شروع ہوگی وہ مدینے میں بھی نہیں رہیں گے۔ اسی کو اللہ نے کہا۔ تو ایک سماج کو پاک صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ اہتمام بھی ضروری ہے۔ اس قسم کے جتنے لوگ رہتے ہیں، اب یہاں تو کوئی اسلامی حکومت ہے نہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو بتا کر ان کی منہ بندی کے سلسلے میں جو تدبیر بھی ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور مار ڈالے جائیں گے۔ اب یہاں پر سنیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات میں سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے، اس کو حدود کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو کہ عورت زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر ختم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بغیر شادی کے جوان ہو کہ مرد زنا کا ارتکاب کرے تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اگر کوئی چوری کرے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال سے متعلق بیان فرمائی، ان کو حدود کہتے ہیں۔ حدود کا معاملہ یہ ہوتا ہے، خدا کی بیان کردہ سزا میں کمی بیشی کرنے کا اختیار دنیا میں کسی کو نہیں رہتا، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی نہیں ہوتا۔ خدا نے ایک قانون خود بیان فرما دیا، خدا کے اس قانون میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی حق اور اختیار نہیں ہوتا۔ جب ایک پیغمبر تک کو اختیار نہیں رہتا تو دنیا میں پھر کسی کو رہتا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جرم کی سزا تو نہیں بیان فرمائی، چند جرائم کی، ایک 5 6 7 جرائم کی سزا بیان فرمائی، اور جرائم تو 4 5 6 7 تو ہے نہیں، جرائم تو سینکڑوں ہیں، سووں کی تعداد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی جرائم سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، کہا کہ اے نبی، سماج کے اندر اگر کسی قسم کا جرم ہوتا ہے اور وہ جرم اللہ کی حدود میں نہیں آتا، آپ کو حق اختیار حاصل ہے، آپ جرم کی مناسبت سے سزا طے کریں گے، پنشمنٹ، اور پھر اسی کو نافذ بھی کیا جائے گا۔ اب وہ پنشمنٹ چھوٹی سے لے کر قتل کرنے تک بھی ہو سکتی ہے۔ جرم جس طرح کا ہوگا، اس کی نوعیت جس طرح کی ہوگی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلامی قاضیوں کا تقرر ہونے لگا، اور قاضیوں کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ جب ان کے پاس مجرموں کو لایا جاتا تھا تو وہ جرم دیکھتے تھے، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ کبھی ان کے فیصلے سخت بھی ہوتے تھے، کبھی ہلکے بھی ہوتے تھے، وہ سب ماحول وغیرہ کو دیکھ کر کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے ہے تاکہ سماج اور معاشرے کے اندر سکھ شانتی کو برقرار رکھا جا سکے، اور کسی قسم کی بےہودگی اور بدتمیزی کو روکا جا سکے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور مار ڈالے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں
ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے، جتنی امتیں بھیجی، تمام امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا سماج کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور سماج کے اندر سے انتشار کو ختم کرنے کے لیے جس قسم کی باتیں اللہ نے اے نبی آپ کے لیے بیان فرمائی، اسی طرح کے قوانین اللہ نے یہودیوں کی کتابوں میں بھی بیان کی تھی، عیسائیوں کی کتاب میں بھی بیان کی تھی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اللہ نے اتاری اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو تورات اتاری، داؤد علیہ السلام پر جو زبور اور مختلف پیغمبروں پر چھوٹی چھوٹی جو کتابیں، سب کتابوں میں اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کی موجود تھی۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کے دستور میں تم کسی طرح کی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اب اگلی کلام پاک کی جو آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں میں ایک نیا مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے دیے ہوئے احکامات پر سر جھکاتے ہوئے حتی الامکان ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں ہمارے اپنے گھروں میں یا جن گھروں میں جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت و تکریم عطا کر رکھی ہے، وہاں تک اللہ کے احکام کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کرے، تاکہ آپ کے ساتھ ان کی بھی اصلاح ہو۔